امی، آج پھر میرے شوہر نے مجھے مارا ہے اور بچوں کے سامنے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج میرے بچے بہت سہم گئے تھے۔ امی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس اپنے گھر آنا ہے۔ نہیں بیٹا، تم واپس نہیں آ سکتی، گھر تو تمہارا وہی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے اور بہت اہم ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں صرف اور صرف یہی چل رہا ہے: مار پیٹ، طلاق، گھر ٹوٹنا اور گھر بچانے کی کوشش کرنا۔ کبھی غلطی لڑکے کی طرف سے ہے، کبھی لڑکی کی طرف سے ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ غلطی ہم نے پہلے ختم کرنی ہے تاکہ ہمارے اس طرح کے مسائل نہ بنیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے میاں بیوی ہیں، ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جن میں ڈے ون سے ہی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور جہاں پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہاں پر چیزوں کو آگے لے کر چلنا، اپنے گھر کو خوش رکھنا، اپنے آپ کو خوش رکھنا، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو آہستہ آہستہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ یا تو بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے یا مار پٹائی پہ بات چل رہی ہوتی ہے۔ اور مسئلہ کہاں ہوتا ہے کہ مسئلہ واپسی کا نہیں ہوتا۔ ہمیں ڈے ون سے یہ چیز لڑکی کو تو خاص طور پر سمجھا دی جاتی ہے کہ تم واپس نہیں آ سکتی، رہنا تم نے اسی گھر میں ہے، خوش رہو، دکھی رہو، جیسے مرضی رہو، گزارا کرنا، اب تم نے رہنا وہیں پر ہے۔ اور جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو دو لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ گھر میں اگر آپ دیکھیں، اگر بہن بھائیوں میں یا دوستوں میں بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ان کا رشتہ بھی نہیں ٹھیک سے چل پا رہا ہوتا، ان میں بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی۔ اور یہ جو ایک بات ہے کہ ہم نے ڈے ون سے ہی لڑکی کو بتایا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ بیٹا گھر اب تمہارا وہی ہے، رہنا وہی ہے، کھانا وہی ہے، پینا وہی ہے، بھوکھی رہو، جیسی مرضی حالت میں رہو، تم نے وہیں پر رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں یہ چیزیں سمجھانی چاہیے۔ لیکن آپ کو یہاں پر ایک بات چھوٹی سی بتاتی ہوں، بلکہ یہاں پر میں ایک ڈرامے کی پکچر بھی یہاں پر لگا دوں گی اور آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس ڈرامے میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی بچیوں کے بہت دیکھ بھال سے رشتے کریں، جلد بازی ہرگز مت کریں، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہی ہوتے ہیں، وہ چاہے شادی کے لیے ہوں چاہے کسی اور مسئلے کے لیے ہوں۔ تو کوشش یہ کرے کہ دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ آج کل حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، لوگوں میں اتنی زیادہ منافقت ہو چکی ہے کہ آپ کو بظاہر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اور اسی طرح اس ڈرامے میں بھی اس بات کو بتایا گیا ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح چھان بین کریں۔ ہم ایک بار دو بار کسی کے گھر جاتے ہیں، ایک دو بار وہ آتے ہیں، اس کے بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں رشتہ دیکھنے میں بہت زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ دیکھنے میں بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں، پھر بچوں کی عمر نکل رہی ہوتی ہے تو پھر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی رشتہ آ رہا ہے ہم اس کو کر دیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہم لوگ یہاں پر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے یہاں پر جب ہم لوگ اس بات کو بہت تیزی سے اور بہت جلدی سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ کہیں اپنی بچے کی شادی کر رہے ہو، لڑکی کی کر رہے ہو چاہے لڑکے کی کر رہے ہو، یہ کسی ایک کے لیے ویڈیو نہیں ہے کہ یہ صرف لڑکی کے لیے ہے یا لڑکے کے لیے، یہ دونوں کے لیے ہی ہے۔ کیوں؟ دونوں کی ہی شادی بہت سوچ سمجھ کے آپ کو کرنی چاہیے۔ نہ تو آپ لڑکی کو غلط گھر میں بھیج سکتے ہیں اور نہ ہی آپ غلط لڑکی اپنے گھر لا سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ نے رشتہ کرنا ہے تو کم سے کم سال اور 6 مہینے تک آپ نے میل ملاپ رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آج کے دور میں اگر آپ اتنے لمبے عرصے تک منگنیاں یا اس طرح کا کوئی ریلیشن رکھتے ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جہاں پر محبت نہیں ہو رہی ہوتی، جہاں پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی ہوتی، جہاں پر لوگ آپ کی بات کو یا آپ ان کی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، تو وہ بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی چیزیں ختم ہو جائیں۔ میں آپ کو یہی بات اس چیز میں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں 6 مہینے سال تک بات چلتی تھی اور سب کچھ بہت آرام سے چل رہا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں ریزن یہی ہوتی تھی کہ بہت اچھے ٹائم تک، بہت لانگ ٹائم تک ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے فیملیز جان رہی ہوتی تھیں۔ آج کل آج رشتہ دیکھے، آج لڑکے والے آئے ہیں، کل لڑکی والے آئے ہیں، پرسوں منگنی بھی ہو گئی ہے اور ہفتے مہینے کے بعد نکاح کی ڈیٹ بھی ہو گئی ہے، شادی بھی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا۔ اور
بعد میں کون کیسے نکل رہا ہے، ماما اس کا تو یہ مسئلہ تھا، ماما اس کی ماما تو ایسے تھی، بیٹا ہم نے تو دیکھا تھا تو ٹھیک تھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کتنا تھا؟ آپ نے تو مشکل سے دیکھا ہی 3-4 بار ہے، 5ویں 6ٹھی بار تو آپ شادی میں ہی ملی ہوں گی۔ یہ مسئلہ ہے یہاں پر، جب آپ کسی کو جانے پہچانے بغیر آپ ایک چیز کو کر دیتے ہیں نا، خاص طور پہ بچوں کی شادی کو، تو یہ بہت بڑے مسئلے اس بات سے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، جب آپ نے کسی برانڈ کا سوٹ لینا ہوتا ہے تو آپ اس پر جاتے ہیں جو برانڈ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ اچھا کیسے لگتا ہے؟ کیونکہ آپ اس برانڈ کو بہت اچھے سے استعمال کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی فلانا برانڈ ہے، اس کے تو کپڑے بہت اچھے ہیں، اس کی تو جی اسٹف بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے تو ڈیزائن بہت اچھے ہیں، میں تو جی پہنتی ہی اسی کا ہوں۔ تو آپ جاتی بھی اسی کے پاس ہے، کیونکہ آپ بہت بار اس کو جان چکی ہوتی ہے، یوز کر چکی ہوتی ہیں، اس لیے۔ ایک اور چیز، ہمارے اسلام نے ہمارے لیے بہت بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، مگر ہم ان آسانیوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسلام کی آسانیاں ہمیں صرف اسی ٹائم سمجھ آتی ہیں اور ہم اسی ٹائم اس کی طرف جاتے ہیں جب وہ ساری ہمارے فائدے میں ہوتی ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ نہیں اس پہ تو تھوڑا سا دنیا والی کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، جہاں پر ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے نا، وہاں پر ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا۔ ہمارے اسلام نے شادی سے پہلے ایک بار لڑکا لڑکی کو بات کرنے کی اجازت دی ہے، ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہمیں تو بہت اعتراض ہے اس بات پر۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے بات کریں گے؟ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نہیں 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 نہیں۔ لڑکی کا باپ کیا کہے گا، اس کا چچا کیا کہے گا، اس کا ماموں کیا کہے گا، محلے والے کیا سوچیں گے؟ بات باہر نکل گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کتنی بے شرف فیملی ہے۔ صرف یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کس چیز کی اجازت دی ہے۔ لڑکا لڑکی کا بات کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ انہیں لنچ یا ڈنر پر باہر بھیج دیں، یا آپ انہیں فون پر بات کرنے کی اجازت دے دیں کہ وہ راتوں کو لمبے لمبے پیکیجز لگا کر بات کرتے جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے جہاں پر دونوں فیملیز بیٹھی ہوں وہیں پر لڑکا لڑکی بھی ایک دوسرے کو دیکھیں، اور وہیں پر اگر کچھ باتیں لڑکی پوچھنا چاہتی ہے وہ لڑکے سے پوچھ لے، اور اگر کچھ لڑکا لڑکی سے پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم آنے والے بہت سے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 1، پتہ چل جاتا ہے لڑکے کو کہ جی ٹھیک ہے، میں جو بات پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے ان سوالوں کے جو مجھے چیز اس لڑکی میں باتیں چاہیے تھی، اس کے سوالوں کے جواب اس نے یہ دیے، ہاں ٹھیک ہے۔ لڑکی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں میرے ان سوالوں کے جواب اس نے یہ دیے ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ہوتا یہ ہے، کاسمیٹک تو آج آسمانوں کو چھو رہا ہے، سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے، کاسمیٹک کے نام پہ بہت بڑا کچھ چل رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلو پکچر دکھا دیتے ہیں لڑکی کی، لڑکے کو لڑکی کی دکھا دیتے ہیں، لڑکی کو لڑکے کی۔ فلٹر بے بہا چل رہے ہیں، جتنے مرضی لگا لو، شکل کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، امیدیں آسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں لڑکا لڑکی کی۔ اچھا میرے تو ہونے والا شوہر ایسا ہے، میری ہونے والی بیوی ایسی ہے، لیکن نکلتا کیا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شادی والے دن کچھ پارلر والی اتنا حسین بنا دیتی ہے، اتنا حسین بنا دیتی ہے، لڑکی کو خود پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں ہی ہوں۔ پھر اگلی صبح جب لڑکی نے منہ دھویا تو میاں پریشان، یہ کیا؟ دیکھا کچھ تھا، نکلا کچھ ہے۔ تو اگر وہ ایک بار جب وہ رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، ہلکے سے صاف ستھرے منہ کے ساتھ اگر لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح کے مسائل سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ نہ کہ بعد میں بتایا جائے، لڑکا کہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، لڑکی کہے کہ لڑکی گھر والے کہیں گے ہم نے تو تصویر بھیجی تھی، ہم نے تو دکھائی تھی۔ بھئی 10 فلٹر لگا کے آپ دکھا رہے ہو تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جب سچے خلوص والے اور حقیقت والے رشتے بنانے ہیں تو اس کے اندر حقیقت ہونا بہت ضروری ہے۔ پردوں میں مت چھپیں، اس ٹائم سامنے واضح حالات میں آنا بہت ضروری ہے۔ اس سے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، لوگ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو رشتہ مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے،
اور ہمیں اپنے رشتے کو کمزور نہیں بنانا، مضبوط بنانا ہے۔ دن با دن مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، بدگمانیاں پھیل جاتی ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہوتی ہیں اور بات مار پیٹ تک چلی جاتی ہے۔ اور جب مار پیٹ تک بات چلی گئی تو اس رشتے میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر جب لڑکی میکے والوں کو بتاتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹی، گھر تو تمہارا وہی ہے، ایسے کرو اولاد ہو جائے گی نا، پاؤں تمہارے مضبوط ہو جائیں گے، تم کوشش کرو تمہاری اولاد ہو جائے، پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، شوہر بھی سدھر جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، شوہر کو مسئلہ اولاد سے نہیں ہے، شوہر کو تو مسئلہ بیوی سے ہے، تو اولاد کے ہونے سے میاں بیوی کا مسئلہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بچہ دونوں کے رشتے کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب محبت دل میں ہو تو اس کو چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ جب دل میں اور نظر میں محبت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے تو اولاد اس رشتے کو کیسے مضبوط کرے گی؟ ایک بات یاد رکھیں، طلاق ان کو بھی ہو جاتی ہے جن کے بچے ہوتے ہیں، اور طلاق نہ ہونی ہو تو ان کو بھی کبھی نہیں ہوتی جن کے بچے نہیں ہوتے۔ بہت سی زندگی میں ایسی مثالیں بھری ہوئی ہیں کہ میاں بیوی 30 35 سال کا رشتہ چل رہا ہے لیکن بچے نہیں ہیں، لیکن رشتہ کیوں چل رہا ہے؟ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں محبت ہے، اور ہوتا کیا 5 بچے بھی ہیں اور جی میاں نے طلاق بھی دے دی ہے، تو پھر وہ بچوں نے آ کے رشتہ کیسے مضبوط کر دیا؟ طلاق کیوں ہوگی؟ کیونکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو رہی۔ تو اولاد کو اس چیز میں قصوروار بالکل مت ٹھہرائیں، یہ مت سوچیں کہ اولاد ہی یہ کرے گی آ کر۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اولاد ہونے سے شوہر سے زیادہ بیوی مجبور ہو جاتی ہے، پھر اس کو اپنی ہر اس چیز پر سیکریفائس کرنا ہے، ہر وہ چیز اگنور کرنی ہے جو وہ پہلے نہیں کر رہی تھی۔ اب تو اس کو اپنے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اب تو وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے شوہر جو بھی ہے جیسا بھی ہے، میرے بچوں کو باپ کا نام بھی دیا ہوا ہے، سر پہ چھت دی ہوئی ہے، بس اب یہ جیسا میں نے تو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو اولاد کو اس چیز میں بہت بعد میں آتی ہے، پہلے تو انڈرسٹینڈنگ ہونا میاں بیوی کی ضرورت ہے، بلکہ اولاد ہو جانے کے بعد عورت زیادہ سیکریفائس کرتی ہے۔ وہ پہلے اتنے سیکریفائس نہیں کر رہی ہوتی، پہلے تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ میاں نے کچھ بولا ہے تو سامنے جا کر اس نے 2 3 باتیں کہہ دی اس کو کہ نہیں جی ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا، یا ساس کو کچھ کہہ دیا۔ لیکن بچے ہونے کے بعد عورت خود مجبور ہو جاتی ہے، عورت کہتی ہے کہ نہیں بھائی اب نہیں کہہ سکتی، اب تو مجھے اور زیادہ سیکریفائس کرنا ہے، اب تو میرے بچے ہیں۔ اور جب نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کی چک چک میں تہ چلتی رہتی ہے، اور پھر سفر کس کو کرنا پڑتا ہے؟ بچوں کو۔ پھر جب شوہر بیوی کو مار رہا ہوتا ہے تو بچے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اگر بیوی زبان درازی کر رہی ہے تو بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے باپ کو کس طرح سے جواب دیتی ہے۔ تو اس سے آپ معاشرے میں ایک اور غلط تربیت کر رہے ہیں، ایک غلط چیز کو آگے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ہوگا کیا؟ کل کو جب ان بچوں کی شادی ہوگی نا، وہ کہیں گے لو بیوی کو مار دیا پھر کون سی بڑی بات ہے، یا میں نے شوہر کے سامنے کچھ بول لیا تو پھر کیا کون سی بڑی بات ہے، میرے تو ابا بھی یہی کرتے تھے، میری اماں کو مارتے تھے، میری اماں نے تو گزارا کیا، تم بھی کر لو۔ اور وہ کہیں گی لو میری اماں تو اتنا میرے ابا کے سامنے بولتی رہتی تھی، میرے ابا نے تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ تو یہ ہم ایک اور نیو جنریشن کو تیار کر رہے ہیں ایک غلط قدم اٹھانے کے لیے، ایک غلط طرف جانے کے لیے۔ یہ بات تو اگر ہم اپنی اس چیز کو یہاں پر نہیں روکیں گے تو یہ چیز معاشرے میں بڑھتی چلی جائے گی، جیسے کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل طلاق تو ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ ایک سوٹ کے بعد دوسرا سوٹ بدل لو، ایسے ہو گیا۔ تو کبھی بھی پیرنٹس، ماں باپ بچوں کے سامنے لڑائی مت کریں، اپنے گھروں کا ماحول اچھا رکھنے کی کوشش کریں، اپنے لیے نہ صرف اپنے بچوں کے لیے کر لیں۔ اور ایک بات خاص طور پہ والدین کے لیے، پلیز 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 اپنی بیٹیوں کو بیاہ کر مت بھولا کریں، انہیں یاد رکھیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان کو یہ چیز کا احساس دلائیں کہ پیچھے ہم ہیں، ان کو بالکل تنہا مت چھوڑیں، کیونکہ تنہا چھوڑ دینے سے سم ٹائم بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہوتا ہے بیٹی کو گھر سے کوئی نہیں پوچھ رہا، ماں باپ نہیں ہیں تو بہن بھائی بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا، ماں باپ اکثر اوقات ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے، بیٹوں کے خاص طور پہ ہاتھوں مجبور ہو کر پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ کہاں لائیں گے بیٹی کو، کہاں رکھیں گے، کون کھلائے گا؟ بیٹا تو 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہمیں دے رہا ہے، میری بیٹی کو کیا دے گا؟
ان چیزوں کو کم کریں، اپنے رشتوں کی قدر کو جانیں، ان کو اہمیت دیں، ان سے محبت کریں۔ بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سب رشتے موجود ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہر فون کال پہ بھاگ جائیں سسرال، ہر فون کال پہ بھاگ جائیں، بیٹی کا فون آیا فوراً بھاگ جائیں، نہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر فون کال پہ اس کا دل توڑ کے اس کو بتا دیا جائے کہ نہیں بیٹا تم نے ہی کرنا جو کرنا ہے، ہم نہیں آ رہے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ فوراً کبھی مت بھاگ کے جائیں، کوشش کریں کہ غصہ ختم ہو جائے، حالات تھوڑے سے نارمل ہو جائیں، مل بیٹھ کر بات کریں تاکہ مسئلوں کے حل نکلیں۔ لیکن ایک بات اپنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر ایک غصے میں ہے نا تو دوسرا خاموش ہو جائے، اگر دوسرا غصے میں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ مقابلے بازی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ رشتوں میں مقابلے بازی نہیں چلتی۔ اگر مقابلے بازی کی بات ہے تو ایک بات یاد رکھیں، مقابلے بازی میں کسی ایک کو ہارنا ضرور ہے، کیونکہ مقابلے میں جیت تو صرف ایک کی ہوتی ہے، تو اب جو ہارے گا نا وہ آپ سے الگ ہو جائے گا۔ کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایک بھی ہارا تو گھر تباہ ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں صبر سے، برداشت سے اور تحمل سے کام لیں، مقابلہ مت کریں۔ وقتی طور پر خاموشی آپ کو بہت بڑے بڑے مسائل سے بچا سکتی ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز، سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی تو بہت خوش ہوتے ہیں، بہت محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، بہت پیار سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ارد گرد کے لوگ نہیں جینے دیتے۔ اگر ہم لڑکے کی بات لے لیں، لڑکا اگر ہنس کے بیوی سے بات کر لیتا ہے یا اسے کو کچھ لا دیتا ہے یا اس کے گھر کے کسی کام میں کسی اس کی ہیلپ کر لیتا ہے تو اس کو لقب دے دیا جاتا ہے جورو کا غلام، رن مرید اور پتہ نہیں کیا کچھ، کہ یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کام بھی کرواتا ہے، یہ تو اس کی بات بھی مانتا ہے، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، تو اس کو لقب دے دیا جاتا ہے اور اس کو اتنا اکسایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے نا اس کی انا، کہ میں مرد ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، اس کو لوگ جگا دیتے ہیں، اور اس کو لوگ ایسا جگاتے ہیں کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار مرد وہی ہوگا جو ان باتوں پر کان نہیں دھرے گا۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں لڑکی کی طرف۔ لڑکی کا کیا ہوتا ہے؟ اب لڑکی کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بہت اچھی ہے، اپنے شوہر کی تابع دار ہے، بات مانتی ہے، اچھے برے حالات میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، اس کے بہن بھائیوں کا خیال کرتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے لڑکیاں لوگ اسے کہہ دیتے ہیں یہ تو بیچاری بہت معصوم ہے، بیچاری میں عقل ہی نہیں ہے، بیچاری کو تو نوکرانی بنا کے رکھو، سارا دن کام میں لگی رہتی ہے۔ اب وہ جو لڑکی ہوتی ہے اسے ابھی خود پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اسے خود پر ہی ترس آنے لگ جاتا ہے کہ اچھا میں واقعی اتنی معصوم ہوں، میرے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے، اس طرح کے حالات پیدا کرنے سے لوگوں کے گھر خراب ہوتے ہیں۔ پلیز خدارا ایسی باتیں کرنا بند کریں۔ اگر کوئی خوش ہے تو اس کو خوش رہنے دیں، نہ کہ اپنی بلا وجہ دقیانوسی باتیں کر کے کسی کی زندگی میں زہر گھولا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ بہت اچھا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں میاں بیوی، لیکن جب یہ ارد گرد کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا تو پھر گھر خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن سمجھدار مرد اور سمجھدار عورت وہی ہے جو دوسروں کی اس طرح کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے اور اپنا گھر خراب نہیں کریں گے، اور وہ یہی سوچ کے رکھیں کہ گھر میرا ہے، بیوی میری ہے، شوہر میرا ہے، بچے میرے ہیں۔ اس گھر میں جو سکون ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ کوئی باہر والا نہیں آ کے کر سکتا، کیونکہ جب حالات خراب ہوں گے نا تو کوئی آپ کی صلح کروانے نہیں آئے گا، کوئی برے وقت میں آپ کو پانی پلانے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو 2 وقت کی روٹی دینے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو سمجھانے نہیں آئے گا، کوئی آپ کی صلح کروانے نہیں آئے گا۔ اس ٹائم پہ یہی لوگ ہوں گے جو سائڈ پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، فلانی کی بیٹی کا گھر خراب ہو گیا، فلانے کی بیٹے کی بہو چلی گئی ہے، انہوں نے تو ایسا رویہ رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں ختم نہیں ہونی۔ آپ ہنسیں گے تب بھی نہیں، آپ روئیں گے تب بھی نہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ایک بہت پرسکون انداز میں
یا لڑائی جھگڑوں میں میاں کے آتے ہی عجیب عجیب باتیں شروع ہو جائیں گی اس کو پریشان کرنے سے، یا خود میاں کا آتے ہی بیوی پر برا رویہ اختیار کرنے سے، مار پیٹ کرنے سے، ماں کے کمرے سے اٹھ کے آیا وہ کان بھر دیے، بہن سے آیا وہ کر دیے، یا لڑکی دوستوں کے پاس سے میکے سے آئی ہے تو برا سلوک کرنے لگی، اس سے گھر خراب ہوں گے، آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی غلط کر جائیں گے۔ تحمل، مزاجی، صبر اور برداشت سے کام لیں اور اپنے گھر کو جنت بنا لیں، کیونکہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا، ان باتوں کا پتہ چلے۔ اور اگر کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہے اور وہ یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کو الگ سے سیپریٹلی واٹس ایپ پہ کال کر کے ہم ان سے اس چیز کے بارے میں، ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔